آج کا اجلاس ہمارے سینئر ترین نامور ترقی پسند ادیب افسانہ نگار اور استاد پروفیسر ڈاکٹر عالم خان کی یاد میں تعزیتی اجلاس ہے، جس میں آپ احباب ان کی محبت میں عقیدت میں تشریف فرما ہیں۔ آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے ملک کے ادب کا مان تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر ریاض مجید خود ایک تعارف ہے، صدارت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عالم خان کے قریبی دوست اور معروف قانون دان جناب ملک امجد حسین ایڈوکیٹ ہمارے خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کارروائی کو میں صدر اجلاس سے مستقل کو کارروائی کو آگے بڑھانے کی اب گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھیں گے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری جناب غلام ربانی آنس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب روز اجلاس زیر صدارت اشفاق بابر صاحب شروع ہوا۔ جناب فواد حسین عین عاجز صاحب نے چاند ماری نظم پیش کی۔ سب سے پہلے قمر عباس قمر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے اوزان کے چند مسائل کی طرف توجہ دلائی، جسے باقی تمام نظم فاعلات فاعل فعل میں تحریر شدہ ہے، مگر پھر کوئی رنگ لہو میں رقصاں میں تھوڑی خرابی ہے، اس طرح جیسے کروایا گیا ہو باور میں بھی کچھ رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد وقاص احمد صاحب نے فرمایا کہ نظم کی ابتدا کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا تھا، جس سے قاری کو متاثر کیا جاتا، لیکن دوسرے بند سے نظم کھل کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا اس نظم کے ساتھ کہ یہ نظم خوبصورتی سے پڑھی بھی نہیں گئی، اور مزید فواز صاحب نظم کی ڈرافٹنگ پر محتاط نہیں رہے۔ اس کے بعد جناب صدر نے فرمایا کہ رد ہوا ہوں قبول ہو کر بھی، اس کی لائن پنچ لائن بنتی ہے، اور عادل صاحب کی پچھلی تخلیقات سے قدرے بہتر نظر پیش کی گئی ہے، جو کہ خوش شائند ہے۔ پھر قمر باز قمر صاحب نے دوبارہ تبصرہ کیا کہ یہ نظم شاعر نے ایک کیفیت میں تحریر کی ہے اور اپنی خماری کی کیفیت کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پھر راکم تحریر نے بیان کیا کہ پھر کوئی رنگ لہو لفظ کی بجائے خون کر دیا جائے تو بہتر ہے، اسی طرح پھر وہی راتیں کی بجائے رات اور جان لیوا ہے مگر جاری ہے کی بجائے جان لیوا ہے، پھر بھی جاری ہے کیا جائے تو اوزان میں بہتری آتی ہے۔ پھر محترم وقاص احمد صاحب نے جیسے بیٹا کسی کی ریاست کا جیسے فکروں کو غیر ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ تیسرے بند میں آخری شعر کو دوسرا آخری بنا دیا جائے تو کافی بہتر رنگ نظر آئے گا فرمایا۔ اس کے بعد شاعر میں لسانی پختگی اس کے علاوہ شاعر میں لسانی پختگی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد ڈاکٹر ریاض قادری صاحب نے فرمایا کہ نظم کا شاعر مختصر انداز میں بیان کرنے کا فنکار ہوتا ہے، اور شاعر نظم میں استعمال کی گئی اضافی لائنوں کا ادراک کر کے نکالنا ہے، پھر یہ نظم خوبصورت ہے۔ نظم میں قاری کو قائل کرنا مقصود نہیں ہوتا، قاری خود ہی قائل ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں ایسی تراکیب استعمال کی گئی ہیں وہ ان کو مکمل شاعر بتاتی ہیں، مگر پیش کردہ تجاویز کو اگر شاعر قبول کرے تو بلا شبہ یہ ایک خوبصورت نظم ہے۔ اس کے ساتھ اجلاس کا اختتام ہوگا۔ یہ سامعین آپ نے کارروائی سنی، کوئی اس کے بارے میں کوئی وضاحت، کوئی اعتراض یا بات فرمائیے جناب۔ شکریہ ٹھیک ہے۔ اگلی کارروائی اگلا جو ہے آج کا اجلاس ہے جی گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توصیف صدر صاحب نے کر دی، اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اجلاس کو، جس میں میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اظہار احمد گلزار صاحب نے شکریہ جانا تھا، اس میں کروا دیں، تو میں ملتمس ہوں
شاہ جی ڈاکٹر بہت قریبی دوست ہیں، میں شاگرد ہوں جی، شاگرد بھی ہیں، جی پراؤڈ آف جو شاگرد ہیں اور ان کے پاس بہت ساری یادیں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جناب ڈاکٹر ریاض ملک صاحب، مہمان خصوصی ملک امجد حسین صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے قریبی دوست ہیں بلکہ بھائیوں جیسے ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق کے تمام منتظمین و اراکین، دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حلقہ ارباب ذوق کے تمام منتظمین اور مجلس عاملہ کے تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک اردو ادب کے قوائے ناز، استاد، محقق، نقاد اور ترقی پسند تحریک کے دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان کے یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، بہت بڑا اسلامی عقیدت ہے۔ زندہ قومیں اپنے لیجنڈز کو اور اپنے ان مشاہیر کو نہیں بھولتی جنہوں نے ادب کی آبیاری کی ہوتی ہے۔ تو آج کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میرا مضمون طویل ہے، یہاں آپ محسوس کریں تو آپ اشارہ کر سکتے، میں بند کر دوں۔ عالمی شہرت کے حامل، نامور محقق، نقاد، افسانہ نگار اور ترقی پسند تحریک کے دانشور استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان نے زندگی کی 77 بہاریں دیکھ کر 26 جنوری 2026 کی رات نیند کے عالم میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیا، اور 27 جنوری 2026 کو اردو زبان و ادب کے آفتاب جہاں تاب کو فیصل آباد کے محلہ شریف پورہ کے ماں بیٹا کے نام سے منسوب مشہور شہر خاموشہ میں سینکڑوں سوگواروں نے پھولوں کا کفن پہنا کر آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کے جذبات حزین کا نذرانہ پیش کر کے سپرد خاک کر دیا، جس کی ضیاء پاشیوں سے مسلسل 7 اشروں تک اذہان کی تطہیر و تنویر کا اہتمام ہوا اور صفاق ظلمتیں کافور ہوئیں۔ اس ماں بیٹا شہر خاموشہ کی خاک نے اس عنبر فشاں پھول کو اپنے دامن میں سمو لیا جس کی عطر بیزی سے پوری علمی ادبی دنیا مہک رہی تھی۔ رنگ، خوشبو اور حسن و خوبی کے تمام استارے ان کے دم سے تھے۔ ان کا وجود طلوع صبح بہاراں کی نوید تھا، اور ان کی تعلیمات، ادبی خدمات اور تخلیقی کامرانیاں تاریک شب میں ستارہ سحر کے مانند تھیں۔ اتنے بڑے مدبر کی وفات کی خبر سے پوری علمی دنیا پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہے گرام مایا کیا کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان دنیا سخن کا ایک معتبر نام تھا۔ نقد و تحقیق ہو، افسانہ نگاری ہو یا نظم و غزل ہو، ہر صنف سخن میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کی علالت، مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ 26 جنوری 2026 کی رات کے کسی پہر حالت نیند میں ان کی روح کف انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ صبح ان کے درینہ ملازم مختار احمد نے جب ان کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نہ کھلنے پر 15 پر اطلاع دی گئی۔ پولیس کی نگرانی میں تالا توڑا گیا تو انہیں بستر پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب لاہور میں طویل عرصہ سے اکیلے رہتے تھے۔ 2 بیٹے تھے، بڑے ہوئے تو دونوں بیرون ملک سیٹل ہو گئے۔ ان کی زندگی کئی قسم کے مسائل سے دوچار رہی، تاہم انہوں نے کبھی بھی اپنے دکھوں کا رونا کسی کے آگے رونے سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر بر وقت نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ ڈاکٹر محمد عالم خان کو یوں ایک ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ سامعین محترم، موت العالم کہ ایک عالم ربانی کی موت کو عالم کی موت قرار دیا جا سکتا ہے۔ عالم ربانی کی موت سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو آسانی سے پر نہیں ہوتا، یعنی جب عالم کا انتقال ہوتا تو اسلام میں ایک رخنہ پڑ جاتا ہے جو آسانی سے پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔
اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ معدود چند لوگ ہوتے ہیں جو کمٹمنٹ، جہد مسلسل اور عزم و ہمت کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک انتھک شخص کا نام ڈاکٹر محمد عالم خان تھا، جو اپنے شاگردان اور دوستوں پر سائبان بنے رہتے تھے۔ بیرون شہر یا بیرون ملک سے کوئی شاعر ادیب لاہور میں وارد ہو اور وہ ان کے قابو میں نہ آئے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ دوستوں سے انہیں ملوانے، اسے عزت دینے اور اس کے کام کی تحسین و ستائش میں یہ ون مین آرمی پیش رہتی تھی۔ پھر ان کے خلوص برے حکم نامے کو پس و پیش کی نظر کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے سچے خیر کا اور ہمدرد اور دوستوں کے جانثار ساتھی بن کر دکھاتے۔ ان کا وجود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر قاسم یعقوب اسلام آباد سے ان کے سانحہ ارتحال پر لکھتے ہیں، ڈاکٹر عالم خان نے اپنے شہر لائل پور کو کبھی نہیں بلایا، وہ تواتر سے لائل پور کو یاد کرتے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ہر عید تہوار کا دن لائل پور میں گزارا۔ ڈاکٹر عالم خان جب گھنٹہ گھر کے آس پاس پائے جاتے تو ہم سمجھتے کہ کوئی خاص موقع ہے۔ وہ ہر یادگار دن پر فوراً اپنے آبائی شہر بھاگتے، لاہور کی بھری مجلسیں چھوڑاتے اور ہمیں وقت دیتے۔ چینی اوٹ بازار میں ان کی محفلیں اور جھنڈے ہوٹل پر ان کی گفتگویں کون بلا پائے گا؟ ایسا شخص جسے زمانہ یاد رکھے گا۔ انہوں نے افسانے پر بہت جم کے کام کیا۔ ان کی یادگار کتاب اردو افسانے کے رومانی رجحانات کچھ برس پہلے دوسری مرتبہ مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئی۔ افسانے کے علاوہ انہیں آپ بیتی پر کمال عبور حاصل تھا۔ شاید ہی کوئی آپ بیتی ہو جو ڈاکٹر صاحب نے نہ پڑھ رکھی ہو۔ ان کی زندگی زندہ، متحرک اور ثروت مند جمالیت کی عکاس تھی۔ اب دیکھیے، وہ مرنے کے بعد بھی لائل پور کو نہیں بھولے اور پیپلز کالونی میں اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ یہی وہ محلہ، یہی وہ گھر، یہاں میں متعدد بار انہیں چھوڑنے رات گئے ان کے ساتھ روانہ ہوتا۔ آج وہ اکیلے رہ گئے ہیں اس طرف جہاں سب نے جانا ہے اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آنا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان 17 اکتوبر 1948 کو لائل پور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک سرکاری کوارٹر میں رانا محمد عمر الدین خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان 1947 میں تقریباً 40 گھرانوں کے ساتھ ہندوستان کے علاقہ خانپور منڈیاں سے ہجرت کر کے گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں اناؤ میں آ کر آباد ہوا۔ یہاں ان کے خاندان کو گورنمنٹ کی طرف سے زمینیں الاٹ ہوئیں۔ ان کے والد کے 6 بھائی تھے۔ بھائیوں نے جائیداد کی تقسیم کی بات کی تو عمر الدین خان اپنی بیوی اور اولاد کو ساتھ لے کر لائل پور آ کر آباد ہو گئے۔ پھر لائل پور ان کا مستقل رہائش گاہ بن گیا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد نے ریلوے میں ملازمت کر لی اور ساتھ ہی ریلوے کے کوارٹروں میں ان کے والد کو رہائش مل گئی۔ ایک دفعہ اس آبادی کو جو کوارٹروں میں رہتی تھی وہاں سے اٹھا دیا گیا اور لوگوں کو مختلف مقامات پر اس کے متبادل گھر دیے گئے۔ جو گھر انہیں ملا وہ پیپلز کالونی نمبر 2 میں تھا، تو وہاں مقامی اسکول سے انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ پرائمری کے بعد ڈاکٹر عالم خان نے مسلم ہائی اسکول طارق آباد سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسکول میں ان کی سرگرمیاں بدلتی گئیں اور آہستہ آہستہ ان کا ادب سے لگاؤ ہونے لگا۔ اسی دوران آپ اسکول کی بزم ادب کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور اسی وجہ اسکول میں نمایاں ہونے لگے۔ فن تقریر کچھ قدرت کی طرف سے تھا، باقی ماندہ انہوں نے اپنی ذاتی کاوش سے بہتر کیا۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ تعلیم گورنمنٹ کالج سمن آباد سے حاصل کی۔ کالج میں ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ کالج کے الیکشن میں جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ BA کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج دھوبی گڑھ میں داخلہ لیا اور ادب کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے اور کالج کی ایک سیاسی تنظیم NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو کہ بائیں بازو کا سیاسی ورگ ہوتا تھا۔ دوران تعلیم انقلابی لوگوں سے روابط تیز ہوتے گئے۔ اب شہر آنے جانے لگ گئے۔ شہر میں نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں تیز ہونے لگیں۔ رات گئے گھر واپس آتے اور اکثر رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے گھر کا دروازہ ہی کئی بار نہیں کھلتا تھا، رات باہر ہی گزارنی پڑ جاتی تھی۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کی خاموش طبیعت کی وجہ سے ان کے محلے دار ان کو نہیں جانتے تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث خاص طور پر بائیں بازو کی ہم جماعت سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں چند ایک دفعہ قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد عالم خان نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اردو ادبیات میں MA کرنے کے لیے داخلہ لیا، مگر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے امتحان پرائیویٹ دیا اور پاس ہو گیا۔ MA اردو ادبیات کرنے کے بعد محمد عالم خان نے معاشی مسائل کی وجہ سے مختلف کام کیے، مختلف اخبارات اور رسائل، TV اور ریڈیو سے منسلک رہے۔
नवाए वक्त में 1 साल तक कामयाब सहावत की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद टीचिंग से मुंसलिक करना था। तो छोटे छोटे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते रहे, मगर कहीं कदम जम न सके। बिलाखिर एचिसन कॉलेज लाहौर में मुस्तकिल तौर पर ज्वाइन कर लिया। इस तरह मुआशी मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया। जब मुआशियत की फ़िक्र न रही तो उन्होंने अपने दरीना ख्वाब यानी PhD करने का इरादा कर लिया। मोहम्मद आलम खान ने बावजूद हज़ार मुश्किलात उर्दू अफसाने में रोमानी जहानत के इनवान से तहकीकी मकाला लिखकर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के मशागल वक्त के साथ साथ बदलते रहे। बचपन में उनका महबूब तरीन मशगला खाना बदोशों की झुग्गियों में जाकर बैठना था। फिर बाद में प्राइमरी, मैट्रिक और कॉलेज की सतह पर उनके मशागल बतदरीज बदलते रहे। डॉक्टर मोहम्मद खान के मशागल में चंद ये हैं। महफिलबाजी का ये मशगला डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के यहाँ ऐसा मशगला था तो जो रोज़ अव्वल से तादम मर्ग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। उनकी ज़िंदगी में दोस्तों और उनकी बातों के सिवा और कुछ नहीं था। जवानी में तो खैर आधी रात तक दोस्तों की महफिल को सजाना, कहवा खाने, थड़े, होटल, घर उनकी महफिल के ठिकाने थे। और वो पीपल्स पार्टी के खैर खा होते हुए भी इंकलाब की बातें किया करते थे, बिल्कुल सितार चौधरी की तरह, जो उनका हम रकाब और बदर चौधरी का सियासी रकीब, मगर पक्की दोस्ती वज़ीर ममलकत मियाँ ताउल्ला से थी, वरना वो कभी इंजीनियर न बनता। जेल में नज़रबंदी में सत्तार चौधरी भी उनका हमसाया था। एक और कैदी भी था उसी बैरक में, उसका नाम गुलाम हुसैन नेहरू था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि मेरी गुलाम हुसैन नेहरू से गहरी दोस्ती हो गई। उसके मुलाकाती 2 चीज़ें बड़ी बर वक्त उसे पहुँचाया करते थे, एक घर का पका हुआ खाना और दूसरा अखबार। डॉक्टर आलम खान बताते थे कि मैं उसका खाना और अखबार दोनों चीज़ें बड़ी रगबत से खाया करता था, लेकिन अखबार कभी आलम खान साहब को हजम नहीं होता था। लिहाजा अखबार वो कैक की तरह गुलाम हुसैन नेहरू के दामन में उगल देता कि वो दूसरों से अनपढ़ था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के रेलियो वाले घर के सामने एक कोठी थी। ये बात बड़ी दिलचस्प है, जिसकी कोई चारदीवारी न थी। उसकी हदूद केले के पौधों ने मुतय्यन कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे केलों वाली कोठी कहते थे। मोहम्मद आलम खान सड़क पार करके उस कोठी में जाकर उसमें क्याम पजीर लायलपुर बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर को हसरत से देखा करते थे। उसकी ज़िंदगी आलम खान के लिए आइडियल की हैसियत रखती थी। वो अच्छे शायर भी थे। उनका नाम मंजूर अहमद मंजूर था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि मंजूर साहब रोज़ाना सुबह पुरकशिश लिबास पहने, दाएं हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग लिए और बाएं हाथ में एक छड़ी पकड़े घर से बाहर निकलते और आकर मूरसनुमा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाया करते थे और अपना बैग भी किसी को नहीं पकड़ाते थे। मुझे उनकी ज़िंदगी को बड़ा रश्क आया करता था, तो उनको देखकर मुझ में 2 ख्वाहिशात उभरती थीं। अव्वल ये कि ऐसा घर मेरे पास हो, दूसरा ऐसी ही गाड़ी भी हो। बाद में उम्र के एक हिस्से में जाकर वैसी गाड़ी तो मैंने ले ली, मगर वैसा घर ना ले सका। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि लाहौर में अच्छा सा घर बनाने के हवाले से वो कहते थे कि लाहौर में कभी घर बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे पहले से 2 घर मौजूद थे। आखिरी टच है। हालांकि ये डॉक्टर आलम खान के बचपन का ख्वाब था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नज़रिया बदल गया। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान कहा करते थे कि अब मैं किसी घर की ख्वाहिश नहीं रखता। ये उनकी दरवेशाना तर्ज हयात थी कि कोई भी मेहमान आता था तो खाना साथ फातिमा मेमोरियल अस्पताल के आलीशान मेस से आता था और आप खुद वो सूखी रोटियां खाते या क्लब में आलीशान खाना। इसको आप ना जाने क्या समझेंगे, ये वाक़या एक दरवेश इंसान का है जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लोग डॉक्टर मोहम्मद आलम खान को एक आम इंसान समझते थे, लेकिन हकीकत में वो आम इंसान नहीं था, वो ख़ास और वाक़ई नायाब शख्स था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने ज़िंदगी के लिए, अदब के लिए और सियासत के लिए तवील जद्दोजहद की, जो उनके शब-रोज़ का सफ़रनामा था। लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद आलम खान तालीम से फ़रागत पाकर तलाशी रोज़गार के लिए 1970 में लाहौर आए, तो उसने देखते ही देखते लाहौर को फ़तह कर लिया। अपने अज़्म मुसम्मम से, अपनी फ़नी रियाज़त से, बातिन के उजलेपन और मन की सुंदरता से, अपने खुलूस और मोहब्बत से और अपनी आवाम दोस्ती कमिटमेंट से। गुलाम जिस्मों का नोहा, चंद नए मसाइल, अदबी मसाइल, उर्दू रोमानी तहरीक के रुझानात, हिजरतों के शायरों की यादगार तसानीफ़ात हैं। इस पर बहस करने से वक्त खासा दरकार है। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने क़ारीन अदब के ज़ौक़ सलीम की नमू और फ़िक्र ख्याल को महमेज़ करने के लिए जो बेमिसाल जद्दोजहद की और सब्र तहम्मुल की जो मिसाल कायम की, उसकी बिना पर तारीख़ हर दौर में उनके नाम की ताज़ीम करेगी। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। खुदा रहमत कनंद ई आशिकाने पाक तीन तरह।